یہ سلسلہ چونکہ روزانہ کی بنیاد پر انشاءاللہ تعالی بفضل خدا جب تک ہمارے جسم میں جان ہے اور سانسیں ہیں، اور جب تک ڈاکٹر شجاعت بھائی کو انصاف نہیں مل جاتا، اور ظاہر ہے کہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم جتنے بھی آپ لوگ ہیں اور ہم کھڑے ہیں مظلوم کے ساتھ. اس سے پہلے مہدی کاظمی مظلوم تھے، ہم ان کے ساتھ تھے. اگر مہدی کاظمی مجھے سمجھ نہیں آتی بار بار لوگوں کی، ٹھیک ہے مہدی کاظمی صاحب کے لیے ریسپیکٹ ہمارے دل میں تھی، لیکن اب اس لیے نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، میں گھڑے میں منہ ڈال کے بات ہی نہیں کرتا، میں منہ کے اوپر بات کرنے کا آدمی ہوں، اور منافقت جو ہے اس کو پسند ہی نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ مہدی کاظمی صاحب جو ہے وہ اگر انوالو نہ ہوتے، میں یہ میرا پروگرام جو ہے ریکارڈنگ ہے، سن بھی رہے ہوں گے بہت سارے لوگ، مہدی کاظمی صاحب اس میں 100+% انوالو رہتے ہیں، انوسینٹ نہیں ہے. وہ میڈیا پر آ کر جو ہے وہ ساری چیزوں کو فیس بھی کر رہے تھے اور ساری چیزیں وہ دیکھ بھی رہے تھے. اور میں اس بات کا عینی شاہد ہوں کہ میں نے مہدی کاظمی صاحب کو فون کیا تھا، اور ڈاکٹر صاحب نے جب مجھ سے ذکر کیا تو میں نے مہدی کاظمی صاحب کو فون کیا. انہوں نے فون پک نہیں کیا. انہوں نے دیکھا کہ ڈاکٹر شجاعت بھی کال میں کانفرنس کال ہے. تو مجھے جب ڈاکٹر صاحب نے بتایا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بے فکر ہو جائیں، ہم اگر طاہر نے اس طرح کا کوئی فراڈ کیا ہے یا کچھ لاکی لگائی ہے تو ہم مہدی صاحب کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. اور آدھے گھنٹے بعد جو ہے مہدی صاحب نے کال نہیں پک کی، اور آدھے گھنٹے بعد طاہر صاحب کا مجھے فون آیا کہ آپ نے جو ہے وہ ڈاکٹر شجاعت کو کانفرنس میں لے کے مہدی کو کال کیا. مہدی کا مجھے فون آیا ہے کہ ڈاکٹر شجاعت سے میں نے بات نہیں کرنی. ابے او بھائی، یہ جو تو نے پیسے لیے ہیں اور یہ جو کیس لڑا ہے یہ ڈاکٹر شجاعت کے پیسوں سے تھا. اگر اتنی اوقات ہوتی تو پیسے نہ مانگتے، پھر آپ فون بھی نہ سنتے، اور پھر ڈاکٹر شجاعت کو ضرورت بھی نہ ہوتی کہ تجھے فون کرتے. مجھے اس دن اتنا شوق ہوا. ہر بندے کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. بطور صحافی مجھے اتنا زیادہ اس بات کا افسوس ہوا کہ ایک بندہ پچھلے کئی مہینوں سے دن رات اس کی بیٹی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے، اپنے کام اس کے اوپر توجہ نہیں ہے، اپنی صحت کے اوپر توجہ نہیں ہے. اور جس بندے کے لیے وہ دن رات ایک کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور نہ صرف ٹائم دے رہا ہے بلکہ وسائل مہیا کر رہا ہے. عدالتوں میں کیس باتوں سے نہیں لڑے جاتے، پیسوں سے لڑے جاتے ہیں. جنگیں جو ہوتی ہیں وہ باتوں سے نہیں ہوتی، ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہیں. جو ہتھیار آج وہ فادر کے طور پہ جانا جا رہا ہے، یا سمبل اپنے آپ کو کہلائے جانے کا تقاضا کیا جا رہا ہے والدین کی طرف سے اور پاکستان کی طرف سے، تو جو اس کے اوپر اخراجات آئے ہیں وہ ڈاکٹر شجاعت کے ہیں. اگر طاہر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ازادار اور ہماری بہن ہما کا بہت بڑا کریڈٹ ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر شجاعت اور دیگر لوگوں سے آپ کو تقاضے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جب آپ فیملی ممبر ہی اتنا کچھ کر سکتے تھے تو پھر آپ کو کسی کا احسان لینے کی ضرورت نہیں تھی. آپ نے، میں بہت ساری ایسی باتوں کا شاہد بھی ہوں، میں مناسب نہیں سمجھ رہا، انشاءاللہ قسط وار یہ ساری چیزیں ہم پبلک کے سامنے لے کر آئیں گے. میں نے آپ کا انٹرویو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد مجھے آپ کے اوپر اتنی افسوس ہوا کہ آپ اس طرح کی نیچ اور گھٹیا گفتگو کرنے کے عادی ہیں. مسٹر طاہر، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے، اور آپ کا مجھے اس بات کے اوپر بھی بڑا اختلاف ہوا کہ 150 سے زیادہ یوٹیوبرز تھے جب ڈاکٹر شجاعت ہمارے ساتھ ملے. آپ نیا ایک کاؤنٹر نیریٹو ذرا لائیو سیشن کا نکال کے دکھائیے. میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں اسد عباس جعفری. میں نہ ڈاکٹر شجاعت کی بات کر رہا ہوں نہ فیاض رامے کی بات کر رہا ہوں. میں اپنے پلیٹ فارم پہ بات کر رہا ہوں، اور میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں کہ اب کاؤنٹر نیریٹو کے اوپر ذرا اسٹریمیں شروع کریں. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹکر کسے کہتے ہیں. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سکور سیٹل کرنا کسے کہتے ہیں. جب ہم آپ لوگوں کی وجہ سے اپنی تن من دھن، اپنی جان خطرے میں ڈال سکتے تھے، اپنی جیبوں سے پیسے لگا سکتے تھے، آپ لوگوں کی وجہ سے
ہم مختلف مقدمات کو فیس کر سکتے ہیں. تو آپ تو کسی کھیت کی مولی ہی نہیں ہے. ہم نے اگر پنگا لے لیا تھا نا اغوا کاروں کے ساتھ جو لٹرلی اغوا کار ہے، ہم نے اس قذابہ کے ساتھ پنگا لے لیا جس کے کردار کے حوالے سے مجھے ابھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جس کو شک و شبہ ہو میرے سارے ویڈیو جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے، وہ ڈیلیٹ نہیں ہے. اگر ہم ان کے ساتھ لے سکتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم مظلوم باپ کی سپورٹ کر رہے تھے کہ اس کی بیٹی کو اغوا کیا گیا، بہلایا گیا، پھسلایا گیا. ہم یہ سمجھتے تھے ہم سے مراد سارے اوورسیز پاکستانی اور پاکستان میں رہنے والے لوگ، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جن کی کوئی رشتہ داری نہیں تھی آپ کے ساتھ، کوئی آپ کے مامے چاچے کے پتر نہیں تھے اور نہ ہی کوئی برادری کے ساتھ تھا آپ کے. بغیر رنگ و نسل، بغیر مذہب اور مسلک، آپ لوگوں کے ساتھ تمام دنیا کے لوگ شامل تھے، صرف اس وجہ سے کہ آپ مظلوم تھے. آپ لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا. میں اس طرف نہیں جاتا کہ جتنے قصوروار اغوا کار ہے اس سے زیادہ قصوروار وہ والدین ہوتے ہیں جو بچوں کے اوپر توجہ ہی نہیں دیتے. کوئی گھر سے، کوئی بیڈ سے یا کوئی چارپائی سے بچہ نہیں اٹھا کے لے کے جاتا ان تک. اگر یہ 2 دن پہلے میں اپنے چینل کے اوپر ایک خبر دیکھ رہا تھا کہ ایک 13 سال کی بچی گیم کھیلتے کھیلتے کسی کے جھانسے میں آئی اور رات 3 بجے وہ گھر سے نکل گئی. پاکستان کے قانون کے مطابق چونکہ وہ مائنر ہے اور اس کو بہلانے پھسلانے والا اغوا کار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ والدین جو ہے نا وہ ان کی بھی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کے اوپر توجہ دیں. نہ کوئی ایسے گیجٹس، کوئی موبائل، کوئی ٹیب، کوئی ایسی چیزیں ان کے ہاتھ میں نہ پکڑائیں کہ کوئی باہر سے بندہ ان تک رسائی حاصل کرے. یہ والدین کی ذمہ داری ہے. یہ جتنے بھی واقعات اس طرح کے ہو رہے ہیں اس میں والدین بھی اتنے ہی مجرم ہیں جتنے اغوا کار ہیں. آپ کسی کو مارجن ہی نہ دے کہ کوئی ایسی حرکت کرے. اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کی تحفظ کی ذمہ داری آپ کی ہے. یہ جتنے بھی والدین ہیں میرا پیغام سن رہے ہیں، آپ لوگوں سے دست بستہ گزارش ہے کہ اپنی بچیوں کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے.